ناظرین کی خدمت میں سلام و آداب. آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف لداخ. آج جمعرات فروری کے 26 اور رمضان المبارک کی 8 تاریخ ہے. آج کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سعید ہاشم رضوی. ناظرین سے گزارش ہے کہ تازہ ترین خبروں اور حالات و واقعات سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور خبریں آخر تک ضرور دیکھیں. آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ نیوز چینل وائس آف لداخ. لداخ کے لیفٹیننٹ گورنر کویندر گپتا نے نئی دلی کے یشبومی انٹرنیشنل ایگزیبیشن سینٹر میں منعقدہ جنوبی ایشیا کی معروف سیاحتی نمائش ساؤتھ ایشیا ٹریول اینڈ ٹورزم ایکسچینج 2026 کی 33ویں سالانہ تقریب میں شرکت کی. اس موقع پر ملک و بیرونی ملک سے تعلق رکھنے والے صنعتکاروں اور ٹور آپریٹروں کی بڑی تعداد موجود تھی. مرکزی وزیر سیاحت نے اپنے خطاب میں کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں سیاحت کو قومی ترقی کے ایجنڈے میں مرکزی حیثیت حاصل ہوئی ہے. انہوں نے کہا کہ سیاحت روزگار، کاروبار اور جامع اقتصادی ترقی کا مؤثر ذریعہ ہے اور حکومت ثقافتی ورثے کے تحفظ، ماحولیاتی پائیداری اور مقامی برادریوں کو بااختیار بنانے کے جامع ویژن پر کام کر رہی ہے. لیفٹیننٹ گورنر کویندر گپتا نے کہا کہ لداخ میں غیر معمولی ترقی ہوئی ہے اور سڑکوں کے جدید انفراسٹرکچر نے دور دراز سرحدی علاقوں تک رسائی بہتر بنائی ہے. انہوں نے زوجلا ٹنل کی تیز رفتار پیش رفت کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ اس سے لداخ کو ہمہ موسمی رابطہ حاصل ہوگا اور سیاحت کو مزید فروغ ملے گا. انہوں نے کہا کہ لداخ عالمی شہرت یافتہ ترقی مہم جویانہ اور روحانی مقامات کا مسکن ہے، جس میں پینگانگ جھیل، نوبرا وادی، لیہ اور کھردونگلا سمیت دیگر مقامات شامل ہیں. ان کے مطابق انتظامیہ سال بھر سیاحت کے فروغ کے لیے مختلف اقدامات کر رہی ہے، جن میں یوٹی سطح کے تہواروں کی تاریخوں کا تعین، قومی و بین الاقوامی ٹریول مارٹس میں شرکت اور نئے سیاحتی لوگوں کا اجرا شامل ہے. اختتام پر لیفٹیننٹ گورنر نے سیاحوں کو لداخ کا رخ کرنے کی دعوت دی. بعد ازاں انہوں نے لداخ پل کا افتتاح کیا اور سیاحتی شعبے سے وابستہ افراد سے تبادلہ خیال کیا. واضح ہے کہ سیاحتی نمائش 2026 میں تقریباً 2000 نمائش کنندگان شریک ہیں، جبکہ 60 ممالک کے نمائندے بھی B2B اجلاسوں میں حصہ لے رہے ہیں. کرگل زمیندار اچھے نمون نا ککافن لا خوشخبری نتی کرگل لا بال شت پی مشین کھوں سے بال شتین یوتے انسو سوچ گسرنگی لگا یوت پی بال پور دمو بسے شتک سمنا بال پور دمو بسے کھو سے دی پتے کا کھونچا پتاو ان کرگل وولن میلز نزدیک پیٹرول پمپ TCP قربتھنگ ایتو بازت بال پور دمو بسے دق سے مدنا میشین لا کھری سے سون سے بالی اشی پانا میشین لا نقصان نونچا انزرندو دیفیا بال پور دمو بسے کھو سے کھونچا سلپو بسے پتا تامی بھیلا دی نمبر پہ کا فون بچا. فون نمبر پو دی تخلادو 60064775538 دونا 78894533803. یونیورسٹی آف لداخ میں عام عہدوں پر بیرونی جامعات سے ڈپوٹیشن پر آئے ملازمین کو مستقل کرنے کی مبینہ خبروں اور یوتھ کانگریس کرگل کی جانب سے پریس کانفرنس میں معاملہ اٹھائے جانے کے بعد سماجی کارکن اور کرگل ڈیموکریٹک الائنس کے رکن سجاد حسین کرگلی نے اس حوالے سے سنجیدہ تحفظات کا اظہار کیا ہے. اپنے بیان میں سجاد کرگلی نے کہا کہ ڈپوٹیشن ملازمین کو مستقل عہدوں پر جذب کرنے کا کوئی بھی اقدام قانون اور ضوابط کے مطابق ہونا چاہیے. انہوں نے متعلقہ حکام پر زور دیا کہ تقرری کے تمام مراحل میں شفافیت، میرٹ اور مساوی مواقع کو یقینی بنایا جائے تاکہ لداخ کے اہل اور تعلیم یافتہ نوجوانوں کے حقوق متاثر نہ ہو. انہوں نے وائس چانسلر ساکت کشواہا کی جانب سے عہدہ سنبھالنے کے بعد کیے گئے مثبت اقدامات کو سراہتے ہوئے کہا کہ کرگل کے ملحقہ کالجوں کے دوروں اور
کرگل کیمپس میں نئے تعلیمی پروگراموں کے آغاز سے عوامی اعتماد میں اضافہ ہوا ہے اور یونیورسٹی کی حیثیت ایک مشترکہ علاقائی ادارے کے طور پر مستحکم ہوئی ہے۔ تاہم انہوں نے خبردار کیا کہ کسی بھی ڈپٹیشن ملازمین کو مستقل کرنے کا عمل یونیورسٹی آف لداخ ایکٹ 2018 UGC ضوابط اور مقررہ تقرری طریقہ کار کے عین مطابق ہونا چاہیے۔ ان کا کہنا تھا کہ مستقل تقرریاں صرف کھلے مسابقتی اور میرٹ پر مبنی عمل کے ذریعے ہی کی جانی چاہیے۔ سجاد کرگلی نے اس امر پر بھی تشویش ظاہر کی کہ ایک اسسٹنٹ رجسٹرار کو مبینہ طور پر مقررہ ڈپٹیشن مدت سے آگے جذب کرنے کی تجویز زیر غور ہے، جس پر یونیورسٹی انتظامیہ کو باضابطہ وضاحت پیش کرنی چاہیے۔ انہوں نے نشاندہی کی کہ اسسٹنٹ رجسٹرار کی 3 منظور شدہ اسامیوں کے باوجود حال ہی میں صرف 2 اسامیوں کو مشتہر کر کے پر کیا گیا ہے، جس سے شفافیت اور طریقہ کار کے تسلسل پر سوالات جنم لیتے ہیں۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ یونیورسٹی انتظامیہ ان نکات پر سنجیدگی سے غور کرے گی اور لداخ کے نوجوانوں کے مستقبل سے متعلق فیصلوں میں انصاف، شفافیت اور ادارہ جاتی اصولوں کے مکمل پاسداری کو یقینی بنایا جائے گا۔ زینبیہ وومن ویلفیئر سوسائٹی کرگل کے اہتمام سے حال ہی میں سن بلوغت کو پہنچنے والی بچیوں کے اعزاز میں ایک باوقار تقریب جشن تکلیف 2026 منعقد کی جا رہی ہے۔ یہ تقریب 15 ماہ مبارک رمضان بمطابق 5 مارچ 2026 بروز جمعرات بوقت صبح 10:30 بجے بمقام زینبیہ ہال حیدری کالونی کرگل منعقد ہوگی۔ تقریب کا مقصد نئی ذمہ داریوں کی دہلیز پر قدم رکھنے والی بچیوں کی دینی و اخلاقی رہنمائی اور حوصلہ افزائی کرنا ہے، تاکہ وہ شعور، اعتماد اور ایمان کے ساتھ اپنی علمی زندگی کا آغاز کرے۔ رجسٹریشن کا آغاز ہو چکا ہے۔ رجسٹریشن کی آخری تاریخ رمضان المبارک کی 12 ہے۔ تمام متعلقہ والدین و سرپرست حضرات سے گزارش ہے کہ بوقت رجسٹریشن کو یقینی بنائیں۔ مزید تفصیلات اور رجسٹریشن کے لیے درج ذیل نمبرات پر رابطہ کریں: 6005688021 اور 9622262342۔ ضلع انتظامیہ کرگل نے اعلان کیا ہے کہ N32 کوریئر سروس کے لیے آن لائن ٹکٹ بکنگ پورٹل جمعہ 27 فروری 2026 کو صبح 11 بجے سے کھول دیا جائے گا۔ یہ سہولت کرگل سری نگر اور کرگل جموں کے درمیان چلنے والی پروازوں کے لیے دستیاب ہوگی۔ سفر کے خواہش مند مسافروں کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ اپنی ٹکٹوں کی بکنگ سرکاری آن لائن پورٹل کے ذریعے مکمل کریں۔ حکام کے مطابق تمام بکنگ صرف آن لائن نظام کے تحت کی جائے گی، لہذا مسافروں کو مشورہ دیا گیا ہے کہ کسی بھی پریشانی سے بچنے کے لیے بروقت رجسٹریشن کو یقینی بنائیں۔ دو روزہ پینگانگ فری زون میراتھن 2026 کامیابی کے ساتھ اختتام پذیر ہو گئی۔ یہ منفرد اسپورٹس ایونٹ برف سے ڈھکے ہوئے دلکش مقام پینگانگ ژو کے وسعتوں پر منعقد کیا گیا، جہاں کھلاڑیوں نے انتہائی سرد اور دشوار گزار حالت میں اپنی قوت برداشت کا عملی مظاہرہ کیا۔ میراتھن کا آغاز 24 فروری کو ہوا، جس کا انعقاد تھن آئس ایڈونچر لیہ نے لداخ کی یونین ٹیریٹری انتظامیہ اور انڈین آئل کارپوریشن سمیت دیگر شراکت داروں کے تعاون سے کیا۔ اس ایونٹ میں ملک بھر اور بیرون ملک سے تعلق رکھنے والے کھلاڑیوں نے شرکت کی تاکہ دنیا کے مشکل ترین قدرتی راستوں میں اپنی صلاحیتوں کو آزمائیں۔ پہلے روز 42 کلومیٹر کی فل میراتھن اور 10 کلومیٹر کی دوڑ کا انعقاد ہوا۔ فل میراتھن میں 46 رنرز نے حصہ لیا، جبکہ 10 کلومیٹر کی دوڑ میں 185 کھلاڑیوں نے شرکت کر کے سخت موسمی حالات کے باوجود غیر معمولی ہمت اور عزم کا مظاہرہ کیا۔ دوسرے روز مقابلوں کا آغاز 21 کلومیٹر اور 5 کلومیٹر کی دوڑوں سے ہوا، جن میں مختلف زمروں کے رنرز نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ برفیلے میدان، منفی درجہ حرارت اور بلند پہاڑی خطے کے باوجود کھلاڑیوں کا جوش و جذبہ دیدنی رہا۔ تمام مقابلوں کے اختتام پر نمایاں کارکردگی دکھانے والے کھلاڑیوں میں تمغے اور اسناد تقسیم کی گئی، جبکہ ایونٹ کے کامیاب انعقاد میں معاونت کرنے والے اسٹیک ہولڈرز اور رضاکاروں کو بھی خراج تحسین پیش کیا گیا۔
आर्यन इलाके के गरकुन गांव में रिवायती बी फेस्टिवल नहायत जोश खरोश और अकीदत के साथ मनाया गया। ये त्यौहार इलाके में ज़रई सरगर्मी के आगाज़ की अलामत समझा जाता है और मकामी बरादरियों के लिए गहरी सकाफती और रूहानी अहमियत रखता है। ज़राए के मुताबिक गाँव के हर घराने से नन्हे बच्चे रिवायती लिबास ज़ेब तन करके इस तकरीब में शरीक हुए और मुख्तलिफ रसूमात में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। जश्न के दौरान इज्तिमाई दुआएं और रिवायती रक़्स पेश किए गए, जबकि नए ज़रई साल की पहली बीज बोनी बाकायदा तकरीब के तौर पर अंजाम दी गई और इब्तिदाई हल चलाने की रस्म अदा की गई। ये तमाम मराहिल पाकीज़गी, खुशहाली और आने वाले साल में भरपूर पैदावार की उम्मीद के अलामत हैं। तारीफ के दौरान गाँव के मकीनों ने अपने मकामी देवी देवताओं, जिन्हें लहाज कहा जाता है, कि हुजूर खुसूसी दुआएं की और साजगार मौसम, अच्छी फसल और उम्मी खुशहाली की दुआएं मांगी। बी फेस्टिवल आर्यन वादी की मजबूत ज़रई रिवायत और कदीम सकाफती वर्से की भरपूर अक्कासी करता है। ये त्यौहार नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होने वाली रिवायत के तसलसल को बरकरार रखते हुए मकामी शिनाख्त और समाजी हम आहंगी को मजबूत बनाता है। अब पेशे कौमी और बैनुल-अक़वामी खबरें। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग ने 8वीं जमात की नई सोशल साइंस की दरसी किताब में अदलिया से मुताल्लिक़ बदअनवानी के अनवान से शामिल मतन पर माजरत का इजहार करते हुए इसकी तक़सीम फौरी तौर पर रोकने का ऐलान किया है। ये पेशरफ इस वक्त सामने आई जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बुध 25 फरवरी 2026 को इस मामले पर अज़ख़ुद नोटिस लेते हुए एक मुकदमा दर्ज किया। अदालत उज़्मा ने मुतल्लक़ा हिस्से को मुंतखब हवाला करार दिया। NCERT की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि मुतनाज़ बाब में नामुनासिब दरसी मवाद और फैसले में गलती गैर इरादी तौर पर शामिल हो गई थी, जिस पर इदारा अफसोस का इजहार करता है। हुक्काम के मुताबिक 24 फरवरी को ही हिदायत जारी कर दी गई थी कि आइंदा अहकामात तक इस किताब की तक़सीम सख्ती से मुअत्तल रखी जाए। बाद अज़ां रात गए जारी बयान में NCERT ने एक बार फिर इस गलती फैसले पर नदामत का इजहार करते हुए मामले की दुरुस्तगी की यकीन दहानी कराई। इस्लामी जमहूरियत ईरान और अमेरिका के दरमियान बिलवास्ता जौहरी मुज़ाकरात का तीसरा दौर आज स्विट्ज़रलैंड के शहर जेनेवा में शुरू हो गया, जहां ईरानी वफ़द ने मुबैना तौर पर एक ऐसी तजवीज़ पेश की है जिसे वाशिंगटन की संजीदगी का इम्तिहान करार दिया जा रहा है। ईरानी सरकारी खबर रसां एजेंसी इस्लामिक रिपब्लिक न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक ईरानी वफ़द ने अमेरिका के साथ जारी बिलवास्ता मुज़ाकरात के दौरान एक ऐसी पेशकश रखी है जो ईरान के पुरअमन जौहरी प्रोग्राम से मुताल्लिक़ वाशिंगटन के तमाम एतराज़ात को ख़त्म कर सकती है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर वाइट हाउस इस तजवीज़ को मुस्तरद करता है तो तेहरान में इस शुबे को तक़वियत मिलेगी कि अमेरिका सिफारतकारी में संजीदा नहीं बल्कि ये महज एक सियासी खेल है। मुज़ाकरात सल्तनत ओमान के सफारत खाने में मुनक़िद हो रहे हैं। ओमान के वज़ीर ख़ारिजा सईद बद्र बिन हमद अल बुसैदी ने ईरानी तजवीज़ अमेरिकी वफ़द के सामने पेश की, ताहम इसकी तफसीलात ज़ाहिर नहीं की गई। ईरानी वफ़द की क़यादत वज़ीर ख़ारिजा सईद अब्बास इराक़ची कर रहे हैं, जबकि अमेरिकी वफ़द की सरबराही खुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ और सदर डोनाल्ड ट्रंप के दामाद कर रहे हैं। मुज़ाकरात से क़बल आलमी जौहरी निगरान इदारे इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के डायरेक्टर जनरल राफेल मारियानो ग्रोसी ने अम्मानी वज़ीर ख़ारिजा से मुलाकात की, जिसमें ईरान के जौहरी प्रोग्राम से मुताल्लिक़ तकनीकी उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। बुध के रोज़ अपने अम्मानी हम मनसब से 90 मिनट की मुलाकात में अब्बास इराक़ची ने अमेरिका के साथ मुमकिना मुआहिदे, पाबंदियों में नरमी और जौहरी उमूर से मुताल्लिक़ ईरान के मौक़िफ़ की वजाहत की। उन्होंने कहा कि बाद ज़राए इब्लाग की जानिब से मुमकिना मुआहिदे की शराइत से मुताल्लिक़ शाया होने वाले ख़बरें बेबुनियाद और महज़ क़यास आराइयाँ हैं। इनके मुताबिक इसराइली हल्कों और वाशिंगटन में मौजूद सख्त गिर अनासिर की जानिब से अमेरिकी पॉलिसी साजों को मुतासिर करने की कोशिश की जा रही है। इधर ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर अपने बयान में कहा कि अमेरिका के साथ हालिया बिलवास्ता मुज़ाकरात में हौसला अफजा इशारे मिले हैं, ताहम ईरान हर मुमकिना सूरत हाल के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि हालिया बातचीत में अमली तजावीज़ का तबादला हुआ, जिसके मुस्बत नताइज सामने आए हैं। ये थे अब तक की खबरें। इसी के साथ मुझे और मेरे साथियों को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।
मकामी, कौमी और बैनुल-अक़वामी खबरों से बाखबर रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।